بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظیم پاکستانیوں کی خدمت میں عوامی عدالت سے ڈاکٹر حفیظ کیسر کا سلام۔ پاکستانیوں، پاکستان میں داخلی انتشار مسلسل بڑھ رہا ہے۔ روٹی عوام سے چھین کر ان کے ہاتھوں میں بجلی کے بل تھما دیے گئے ہیں، اور بجلی کے بل اس قدر زیادہ ہیں کہ لوگ روٹی کھانے کے لیے کیا بیچیں، کتنی مرتبہ کتنے دن بھوکے رہیں، یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ اور المیہ یہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی اشرافیہ اس حوالے سے کہیں سنجیدہ دکھائی نہیں دیتی۔ پاکستان کی حکمران جماعتیں عوام کے لیے کوئی لائحہ عمل دینے سے قاصر ہیں، صرف دعوے ہیں، صرف نعرے ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ اگر یہ حقیقی سیاستدان ہوتے تو اب تک IPPs کا معاہدہ ختم کر دیتے، ملک کے مفاد میں، قوم کے مفاد میں، اور یہ کہتے ہماری ذاتی حیثیتیں کچھ بھی نہیں ہیں، سب کچھ ملک اور قوم ہے۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ 106 پاور پلانٹ ہیں اور 25 ایسے ہیں جو چلتے ہی نہیں ہیں، جو بجلی پیدا ہی نہیں کرتے، لیکن ہر مہینے کروڑوں روپیہ لے جاتے ہیں۔ 100 کروڑ ایک پاور پلانٹ نے لیا ہے، ایک مہینہ جنوری کا، پھر دوسرا فروری کا، پھر تیسرا مارچ کا، اس طرح یہ سارے کے سارے ملک کو لوٹ رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پالیسی میکر پاک فوج کی قیادت ہے تو پھر آہنی ہاتھ سے کیوں نہیں روکا جا رہا؟ یا تو پاک فوج یہ کہے کہ ہم پالیسی میکر نہیں ہیں، ہم بہت دور بیٹھے ہوئے ہیں، قوم جانے اور کرپٹ سیاستدان جانے، پھر جو چاہے قوم کر لے گی، پھر وہ جس کے ہاتھ نرم دیکھے گی اس کو زمین پہ لٹا دے گی، پھر انتظار نہیں کرے گی۔ لاوا تیار ہے پھٹنے کو۔ جس دن بھی کہیں ایک جگہ لاوا پھٹا تو پورا ملک بہہ جائے گا۔ ہم بار بار عرض کر رہے ہیں، ہماری فوجی قیادت اپنی فہم و فراست کا درست سمت میں استعمال کرے۔ ہمارے ایک انتہائی محترم شخصیت گزشتہ دنوں بہاولپور تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا کہ فوجی قیادت کو انہوں نے بھی مشورہ دیا ہے کہ وہ سیاستدانوں پہ مزید تجربے نہ کرے، پولیٹیکل پارٹیز پہ مزید تجربے نہ کرے، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دے۔ ہم نے ان سے کہا اگر فوجی قیادت کچھ کرنے کے لیے واقعی سنجیدہ ہے تو پاکستانی قوم ابھی مایوس نہیں ہوئی ہے۔ اسی لیے اس نے ڈنڈا نہیں اٹھایا، صرف نعرہ، سوشل میڈیا پر احتجاج، کمپین جاری رکھے ہوئے ہے۔ ہم ہر آنے والے دن معاشی بحران میں جکڑے جا رہے ہیں۔ ہمارے سامنے بنگلہ دیش کی مثال ہے کہ غلط پالیسی بنی تو حسینہ واجد کے خلاف نوجوانوں کا شدید رد عمل سامنے آ چکا ہے، فوج بھی بے بس ہو گئی ہے۔ لیبیا میں ہمارے سامنے ہے، کیا نہیں ہوا؟ انقلاب کے نام پر لیبیا کو اجاڑ دیا گیا۔ آج لیبیا کھنڈر بن چکا ہے، آج لبنان کھنڈر بن چکا ہے، اور آج عراق کھنڈر بن چکا ہے۔ تو پاکستان کے دوست نما دشمن کیا پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کو کھلے دل سے تسلیم کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ حال ہی میں ہم تو کہتے تھے شاید جو بائیڈن ہی انتہا پسند صہیونیت کا حامی ہے، لیکن پتہ چلا کہ ٹرمپ صاحب بھی کم نہیں ہیں۔ انہوں نے جس طرح نیتن یاہو کو ویلکم کہا ہے وہ قابل غور ہے۔ اس کا مطلب
حکومت امریکہ میں جس کی بھی ہو، پالیسی صہیونی نظام کی چلے گی، پالیسی عالمی دجالی نظام کے فروغ کی چلے گی۔ مارا کون جائے گا؟ مارے وہی جائیں گے جو آج فلسطینی مارے جا رہے ہیں۔ اسی طرح مسلمان جہاں بھی سر اٹھائیں گے ان کا سر کچل دیا جائے گا۔ تو آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ اب آپ حقیقت کی دنیا میں آ جائیے اور رہنمائی وہاں سے لیجئے جہاں سے سچی رہنمائی ملتی ہے۔ وقت نہیں ہے، بہت تھوڑا ٹائم ہے۔ اہل بصیرت بتا رہے ہیں، حتیٰ کہ بر صغیر کے انڈیا اور پاکستان کے اہل بصیرت ایک ہی جیسی رائے دے رہے ہیں کہ ٹائم نہیں بچا۔ تو جب ٹائم نہیں بچ رہا، آپ کو کس کا انتظار ہے؟ کیا آپ کو مزید بحران کا انتظار ہے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ پاکستانی قوم بھی سڑکوں پر نکل آئے اور پھر پاکستان کے دوست نما دشمن پاکستان کی ایٹمی صلاحیت چھین لے، عوام فوج کو لڑا دیں، گھر گھر خانہ جنگی ہو جائے؟ خدا را سوچ لیں، ابھی ٹائم ہے، وقت ختم ہو رہا ہے۔ سیاستدان زیرو ہو چکے ہیں اور آخری مورچہ آپ کا ہی ہے۔ عوام کی بے بسی، عوام کی غربت، عوام کی آہو بکا کو سن لیں۔ اگر آپ نہیں سنیں گے تو پھر آپ کی بھی کوئی نہیں سنے گا۔ کیوں وہاں تک اس قوم کو لے جانا چاہتے ہیں؟ ہمیں لارے دینے والے، خوشحالی کے گیت سنانے والے عالمی سامراج ہمارے در پہ ہیں۔ ہمارا دوست کوئی بھی نہیں ہے، ہماری خوش فہمی ہے۔ کچھ دانشور بھی مال لے کے ان کے قصیدے پڑھ رہے ہیں، کچھ دانشور پاکستان کے کرپٹ سیاستدانوں کے لیے زمین ہموار کر رہے ہیں۔ لیکن یہ نظام جس کو ہم نظام بد کہتے ہیں اب بچنے کا نہیں ہے۔ اس کو بچانے کی کوشش ترک کر دیجئے، آپ چھوڑ دیجئے، کیونکہ ٹرمپ کی پالیسی، نیتن یاہو کی پالیسی ایک پالیسی ہے۔ تو آپ کے لیے کون سا راستہ ہے؟ یا تو آپ ان کی بیعت کریں گے یا مارے جائیں گے۔ تو پھر ہمارے پاس راستہ سچائی کا ہے کہ بیعت ان کی کریں جن کی آمد کا امکان قریب ہے۔ اسی میں ہم سب کا فائدہ ہے۔ میں اپنے اس محترم بزرگ سے، شخصیت سے آج عوامی فورم پر یہ درخواست کروں گا کہ وہ ہماری بات ان تک پہنچائیں جن کے لیے ہم نے انہیں درخواست کی ہے، کیونکہ پاکستان کے پاس اب وقت نہیں ہے۔ آپ سب کا شکریہ۔